میرے حضرات کوئی کپڑے ہیں اپنے سر تے لے لو، اگر کپڑے ہیں لے کے آئے سر تے لے لو. اور دوسرا کہ جدوں معافی کرو جاؤ تو گھروں وضو کر کے ٹریا کرو. یہ رسمی معاملات جو ہوتے ہیں اس کو چھوڑیں اور جو اصل ہے اس کو اپنائیں. کہ جب محفل میلاد مصطفیٰ میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے وضو کر کے چلیں اور جتنے قدم چل کے جائیں گے درود و سلام پڑھتے جائیں، تاکہ یہ بھی مسلکی اشعار ہے اور اس سے بھی سنیت کا علم بلند ہوگا. وعدہ ہے ایسے جس محفل میں بھی جائیں گے سرکار کی ذکر کی گھر سے وضو کر کے جائیں گے. اگر وہاں سے پانی بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر آ کے مسجد میں ہو تو وہاں سے وضو کر کے بیٹھیں، سر ڈھانپ کے بیٹھیں اور کوشش کریں جتنی وقت بیٹھے رہیں سبحان اللہ درود و سلام لبوں پہ جاری رہے. تو یہ ہے اہل سنت کا ترہ امتیاز. اب دوسری بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. دوسری پر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی. جنہیں دروشی پڑھے یا خوش نصیب سمجھیں، جنہیں نہیں پڑھے بد نصیب سمجھنا پڑا. تو میرا نہیں خیال کہ تھوڑے کے بعد نصیب بیٹھا ہو خوش بخت بیٹھے ہو. بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب احترام تھوڑا اپنا بیس کم کرو، بیس کم کر کے تھوڑا والن کھول دوں گا.
نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں، قابل صد احترام حضرات علماء اہل سنت، مہمانان ذی وقار، صدر محفل اور محترم سامعین حضرات، عظیم الشان محفل پاک راول پنڈی کے اس علاقہ ڈھوک سیدہ کے اندر، سبحان اللہ کا خوبصورت نام ہے، کے اندر بسلسلہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شادی کے نکاح کی تقریب اتنے بھی نکاح پذیر ہے، اور دوسرا برائے سال ثواب غازی ملت اور عاشق زلف مصطفیٰ، عاشق زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردان عرب ہے، اور غلامی شاہ سوار کربلا۔ میں دو تین جملے چیک کر لینا ہے کہ تھوڑی عقلی کیپیسٹی کتنی ہے، سماج کی کیپیسٹی کتنی ہے، سمجھ کے نہ سکتی، پھر یہ مطابق میں گل کروں گا۔ غلامی شاہ سوار کربلا اور دائی غازی کربلا اور تقسیم کار فکر شہدائے کربلا اور مجاہد اسلام اور محبوب صحابہ، اہل سنت کی آن، اہل سنت کی شان، جناب ملک غازی ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنی سال ثواب کے واسطے بھی یہ پروگرام میرے عظیم بھائی، عظیم دوست اور بہترین ماشاءاللہ گفتگو بھی فرما رہے سن ڈاکٹر عاطف صاحب، انہوں نے بڑی محبت الحکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا، اور واجب الاحترام جناب الحاج نظر حسین قادری صاحب کی رہائشگاہ پہ بیٹھ کے بہت ساری گفتگو بھی مسلک کے حوالے نہ مذہب کے حوالے میں ہوئی، اور بڑا لطف آیا، مزہ آیا۔ میں دیگر بڑے اسندال اندر، پشاور اندر، علی پور اندر بے شمار خطابات کیتے ہیں۔ راول پنڈی کے اندر میری پہلی تقریر ہے، میری لائف میری زندگی کی پہلی تقریر ہے، اور مجھے فخر بھی ہے کہ اس پروگرام کی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان سروری قادری صاحب آپ فرما رہے ہیں، جو میرے واسطے بہت بڑی سعادت بندی ہے۔ محترم سامعین حضرات، میں ایک دو باتیں تاریخ کے حوالے میں پیش کر کے میری ہر گفتگو اگرچہ ہر بندہ سماعت کرتا ہے، لیکن میں اسٹوڈنٹ اندر مخاطب ہونا زیادہ نئی نسل جنگانا۔ تاریخ ہے کہ اہل سنت علماء نے کبھی کہ فرقہ بازی کو ہوا نہیں دیتی۔ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو کہ میری باتوں بڑے غور سے سننا، اشتعال بازی والا کوئی بندہ نہیں، میں ذمہ دار پاکستانی ہوں، ذمہ دار سنی ہوں، میرے ہوش و حواس کم کر کے میں کی گفتگو کرنے چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کی گفتگو کر رہا ہوں۔ علماء سے تاریخ والوں علماء نے، سنی علماء نے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں آخیا، جدو آخیا کافر کافر آخیا۔ اچھا نہیں جو سمجھے گی اس کا کیا کیا؟ سنی علماء نے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں آخیا، ہمیشہ جدو آخیا کافر کافر آخیا۔ جڑا کافر کی حمایت کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ اچھا یہ وجہ ہے کہ کفار کی حمایت نہیں کرتے، یہود و غلود کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم جب حمایت کرتے ہیں اسلام کی حمایت کرتے ہیں، مسلمان کی کرتے ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو غلام رسول ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ اور اس طرح ہی اس کڑی، چونکہ میں علماء دا پاپوش بردار ہوں، میں اپنے علماء کے جوڑے سے کرنے والا ہوں، میں اپنے علماء نے سنن دی جتیاں سر سے رکھنا فخر محسوس کرنا، فخر میں
تو پتہ لگ رہا ہے عالم دین تک کی مقام کی شان ہے. اللہ کی قسم اپنے سارے موڑے مولوی بنا لو، لیکن سن ذرا مذہب کا انٹرسٹ نہیں ہے اس واسطے تھوڑا جیسے دور ہے اس معاملے کو. بڑے بڑے سے ڈگریاں لے کے دیں جی ڈاکٹر بن گیا، بناؤ، میں تو تنگ نظر آتی نہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اسکالر بناؤ، وکیل بناؤ، لا جو جو دل کرتے بناؤ، لیکن ان کو نال نال محبت مصطفیٰ بھی پڑھاؤ، احادیث بھی پڑھاؤ، قرآن کریم بھی پڑھاؤ، ترجمہ بھی پڑھاؤ، تفسیر بھی پڑھاؤ. تو اس طرح میں اس علماء کی تشکیل پرویا کہ چھوٹا جا دانا میں بھی تو فرقہ بازی کو ہوا نہیں دینا، فرقہ واریت اسی لعنت بھیجنے ہیں، ساڈا مزاج نہیں ہے، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے. تو اسی ساڈا مذہب وہ ہے جو اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان ہے. اس لیے میں بطور تمہید ایک دو باتیں درخواست پیش کی ہوں. میں اپنے میٹر والے پاس آ رہا ہوں، گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں. میں مجھے شعر بھی پڑھنا ہوتا ہے، میں تم سناواں گا جو تسی نیٹ تے دیکھے آئے ہو. میں انشاءاللہ تمہیں شعر بھی سناواں گا، سارا کچھ کراں گا، لیکن تقریر شعراں کا نام نہیں، تقریر دلائل کا نام ہے، قرآن حدیث نہ تقریر بڑکا مارن کا نام ہے. تقریر ہے دلائل کا نام اور قوم جڑا ہے متاثر قرآن و حدیث کی روشنی کیتا جائے، یہ میں کوشش کراں گا. اگرچہ علماء بیٹھے نے میری سامنے طفل مکتب کی حیثیت ہے، بلکہ وہ بھی بہت بڑی حیثیت ہوئی ہے میری، وہ بھی کوئی نہیں. قرآن کریم کائنات میں جدو آیا ہے ان کو پوچھو گئی مہربانی توجہ چاہوں گا ڈاکٹر عاطف صاحب اور علماء کرام مشائخ اعظام مہربانی توجہ چاہوں گا. جدو قرآن کریم کائنات میں آیا ہے ان پڑھنے والے دو شعبے ہیں. جدو کا قرآن آیا ان پڑھنے والے دو شعبے میں ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. بولو، ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. جدوں دا نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، پڑھنے والے دو شعبے نے ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. جدوں یہ مسجداں بنتی آئی نے مساجد تعمیر کرنے کا حکم آیا ہے، بنان والے دو شعبے نے قرآن و حدیث کی روشنی بند کرنا پیا. تاریخ کے آئینے کے اندر دو شعبے نے مسجداں بنان والے، ایک منافقاں دا لمبی تمہید نہیں گیا تو نات خان حضرات میں تو بعد انہوں نے ٹائم بھی ہیں باریاں ہیں پر فٹافٹ میری بات سنتے جانا. میں فٹافٹ نال میڈیکل پیش کرتا جانا. بات مسیحاں بنانے والے شروع تو دو شعبے سن، ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. نماز پڑھنے والے شروع تو دو شعبے نے، ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. قرآن پڑھنے والے دو شعبے نے، ایک منافقاں دا ایک عاشقاں دا. جنہوں نے قرآن منافقاں کو سنیا انہاں منافقاں کو پڑھیا. جنہ قرآن منافقین کو سنیا انہاں منافقاں کو پڑھیا، جنہ قرآن عاشقاں کو سنیا انہاں عاشقاں کو پڑھیا. کہ جڑے منافقاں دے پیچھے لگ کے قرآن پڑھیا منافقاں کو منافق کہلائے، کہ جنہوں نے قرآن عاشقین کو سنیا عاشقاں کو سنیا وہ قرآن پڑھ کے عاشق کہلائے، کہ جنہوں نے نماز عاشقاں کو پڑھتے دیکھے. ایک حدیث میں بخاری شریف پیش کر انشاءاللہ. موضوع میرا یہ نہیں لیکن یہ مطابقت رکھتی میرے موضوع میں پیش کر انشاءاللہ. اس میرے دعوے دے جو میں دعویٰ پیش کیتا ہے کہ دو شعبے سے میں دلیل پیش کر انشاءاللہ. بخاری شریف بہت بڑا مقام ہے. بخاری شریف بڑی عظمت ہے، بہت عزت ہے، عظمت ہے، مقام ہے. میرے آقا کا وقت میں سال قریب آیا تو حدیث بڑی بڑی سنی ہے. جب میڈیکل پیش کرنا چاہنا وہ تجھے پہلی دفعہ سناؤں گا کیونکہ استدلال میرا اپنا ہے، وہ پہلی دفعہ سناؤں گا. اس سے ہو گیا جناب دولہ صاحب ناراض سے نہیں ہو گیا سامنے نئے والے بولتے بلا کے آپ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں. ویاہ والا بندہ جب دولہ مڑے ہونے ہوئی پھر وہ ساریاں سننیاں پہ. بولو ذرا سبحان اللہ. مسیح نہیں بیٹھے ذرا خوش طبیعت اس لیے ہوگی مسجد جو باہر. اللہ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال قریب آیا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی حضور فرمایا میرے ابو بکر آپ کو میرے مسلح پہ کھلو جائے. حضور بڑے نرم دل نے میرے باپ وہ جسارت نہیں کریں گے یا رسول اللہ تھوڑا مسلح پہ کیوں کھلو گے. فرمایا میرا حکم ہے.
میں کیا کہ راولپنڈی دی غیور سنیوں کہ تھوڑی عظمت میں کہڑا کہڑا سلام پیش کرا جتھے ممتاز قادری ورگے بندے جمے ہون اس شہر کی فضیلت کون ہوندا ہزاراں شہر میں پنڈی والے تھوڑے قدموں تو قربان کر دیں بڑے سمجھدار لوگ تسی بڑے عاشق میرے آقا کرتے ہیں حکم ہے میرا مسئلے تک کھلو گئے ایک خصوصاً خطبہ علماء واسطے بات کرنے گے تھوڑے وقت تسی سمجھ لو بات جس حکم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق کی پاسبل نہیں کہ حکم مصطفیٰ کی وائلیشن کر یا حکم عدولی کر ہو سکتا ہے نہیں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح دکھ لو گئے مسلح کے صدیق نو کھلا رہا پیچھے سے بڑے صفحہ بنا لیا نماز شروع ہو گئی ادھر نماز شروع ہوئی ادھر مولا علی دے موڈے تے ہاتھ رکھیا مولا کائنات کے کندھے تے ہاتھ رکھیا پھر میں علی بن مسیح تے لے چلا مسجد وچ لے چلا واہ سنے تیری عظمت تو صدقے جانا آج بڑے بڑے لوگ جناب کوئی کہنا جناب میں گولڈا شیخ کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب میں سیال شیخ کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب میں بری امام مسجد امام ہوں کوئی کہنا میں داتا صاحب کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب میں توسیری تاجدار کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب میں بغداد شیخ کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب خواجہ نظام پاک کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا فرید الدین کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا علاؤ الدین کی مسجد امام ہوں صابر پاک کی مسجد امام ہوں کوئی کہنا جناب پاک فتح شیخ کی مسجد امام ہوں بڑے بڑے عالی بندوں کے امام ہوں گے صدیق تیری امامتوں میں صدقے جاواں جڑا میرے مصطفیٰ کی مسجد کا امام دیکھو حضرات آج کسی مولوی مسلح دینے والا مسجد صدر کسی نے مسلح دینے والا چودھری کسی نے مسلح دینے والے ایم پی اے کے ایم این اے کسی نے مسلح دینے والے جناب پیر صاحب کے کتب صاحب کے خاص صاحب کے عبدال صاحب کسی نے مسلح دینے والے مولوی صاحب صدیق تیری شان کو صدقے جاواں جنہوں مسلح مدینے دی تاجدار نے عطا فرمایا ذہن رکھتے ہیں بات چونکہ میرا موضوع شان صدیق اکبر نہیں رضی اللہ تعالیٰ چونکہ میں ملاقشی موضوع ملے وہ پھر دوسرے پروگرام کا دس سن کے اشتہار کو دوسرے کے لیے خطیب جو انہوں کا موضوع ہے وہ تشریف لے ہوں گے تو بڑے عالی مرتبہ شخصیت نے رضا ساکر صاحب پر میری تقریباً وہ بھی سمجھنے میں خوش ہو گئی میرے بھائی ہیں بھائی نے دوست نے مسلک کا سرمایہ اللہ تعالیٰ بہت لمبی عمر کی عزت عطا فرمائے تو جس وقت میرے آقا مسجد تشریف لا گیا میرا دھیان کرنا تھا بڑے مسئلے حل ہوں گے ایک حدیث کے اندر جس وقت میرے آقا تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ حال کا قیام دسا حال کا قیام جدو سرکار نے مسجد سے پیر رکھیا میرا کہ صحابہ کی کرنا لگ پائے میرا تعلیم یہ مطلب سی یہ مطلب سی صحابہ نماز دے وچ آمد مصطفیٰ دا اعلان کر دیتا ہائے 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 بڑا قیمتی جملہ ضائع کر دیتا نماز فرضاں دے اندر صحابی آمد مصطفیٰ دا اعلان کر دیتے ہیں کہ جی صحابی نماز دے وچ آمد مصطفیٰ دا اعلان کر سکتا ہے کہ سانو میں اپنا وچ اعلان نہیں کرتا دوران نماز فرض پڑھتے یار آ گیا ایک ایسی کہ صحابہ نے جس وقت دیکھا سرکار آ گیا حضور دی آمد حضور دی آمد کا اعلان شروع کر دیتا ہے اور دوسری بات سننا ذرا غور کر بات سننا میرے دوسرا کیسی صدیق یہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ سارے ایک ہو جائے کوئی بشر یہ بھی بشر وہی بندہ یہ بھی بندہ وہ دو ہاتھ دو ہاتھ دو پیر یہاں کے دو پیر ایک جو بندے بشر ہیں یہ صحابی کا عقیدہ ہوتا بشر سارے ایک جیسے نے کہ صحابی تالی نہ بجانے کیوں اگے کھلون والا بھی بشر ہے دھیان والا بھی بشر ہے ایک جی ہاں صحابہ تالی مار کے دسیا صدیق پاویں تیری بڑی عظمت ہے پر مصطفیٰ نے ان کے کسی اور کا حق نہیں مسلے کے کھلونے ہائے 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 کوئی مثل تم نہیں امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہوا تو کہا مسلح چھوڑ دو کوئی مماثلت کا دعویٰ کر کے یہ نہ کہے کہ صدیق نے مسلح نہیں چھوڑا تھا لہذا نبی و صدیق ایک جیسے تھے کہا نہیں مسلح چھوڑ دو کیونکہ رسول آ گئے ہیں محبوب خدا آ گئے ہیں حضور کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں ہے وہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے یہ دوسرا اشارہ کے اندر دوسرا اشارہ اس حدیث کے اندر یہ تیجی بات ہے
وہ جی ڈاکٹر عاطف صاحب نے کہا جی تسی محفل کرتے ہو؟ میں کہا بالکل کرنے. حاجی نظر صاحب تسی محفل کرتے ہو؟ جی بالکل کرنے. تمہیں پوچھے علماء کرام پیر صاحب قبلہ نوں پوچھ رہے جناب محفل کراؤندے ہو؟ انہوں نے بالکل کرائی دی. تسی ممبراں تے پیندے ہو؟ جی بالکل بھئی. مصلی تے کھلوندے ہو؟ جی بالکل کھلوئیدا ہے. تے نالے آندے ہو نبی حاضر و ناظر ہے تے نالے ممبراں تے بیٹھے ہو مصلیاں تے کھلوتے ہو. تمہیں اپنے آپ نہیں ہوندی نبی حاضر و ناظر ہے نالے. میرے نبی نے اسی گل کا دفاع کیتا ہے. فرمایا میں حاضر بھی ہوا. جملہ ایڈا بڑا پیش کر لگا جی میں داد علماء کو مل گئی میں سمجھ میں کامیاب ہو گیا. تو جی اتوں نہ ملی تو پھر میں اپنا جملہ ہی واپس لے لواں گا. سنو حضرات کا جملہ سرکار دسیا میں حاضر بھی ہوا تے ناظر بھی ہوا. جہے تے خوش ہو کے مسلح دینا وہ میرے موجودگی میں بھی مسلے تے کھلو سکتا ہے. جنوں میں جنوں میں مسلح دینا وہ خوش وہ مسلح تے کھلو سکتا ہے. معلوم ہے سنی عالم امام مسلح تے ادو کھلوندا ہے پہلو مصطفیٰ کریم کو اجازت لیندا ہے. اسی تے محفل بھی سرکار کو اجازت لے کے سجائی گئی. ممبر تے پئی دے تم حضور کو اجازت لے کے اجازت سے لائق نہیں پر تہاڈی این او سی ساڈے کول ہے. حکم فرمایا تسی کہ عاشق میرا ہوے جنوں میں نومینیٹ کیتا ہوے وہ مسلح تے کھلو سکتا ہے ممبر تے بیٹھ سکتا ہے جیسے حسان بن ثابت کو اٹھایا گیا. یہ تین اشارے ہو گئے. چوتھا سنو غور میرے آقا یا رسول اللہ جی تسی آپ ہی ہونا سی تے ابو بکر کو مسلح تے کیوں کھلا سکتے جی تسی آپ ہی ہونا سی مسیح تے ابو بکر صدیق کو کیوں کھلا دیتا. فرمایا یہ کہ دسنا چاہنا میں علی کو نال لے کے آیا. ہائے 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 میں مولا علی کو نال لے کے علی چل چل کے دیکھیے کہ میرے مسلح تے کھلوتا صدیق کیسا لگ رہا ہے تے نالے چل کے دیکھیے کوئی میرے صدیق کی امامت کا انکار تو نہیں کروں. اے ریزن تے پنجواں ریزن سنو. حضور نے پتہ سے وقت ایسا آئے گا کہ نہیں خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی. جدو اس مولوی کی واری آئی دیکھی ہے وہ جنہ کا ایسا لگتا ساڈا ہی نہیں سمجھے بات نہیں دھیان کی. انیت قریشی کو اس کو میں سلام پیش کرا. اس بڑے بڑے بندے بدلا سکتے اس مسئلے سے دکھا کے ایک خاص بات سی علماء بیٹھے میری بات سمجھ انہیں کہا کہڑا ہے وہ جڑا خیال آ جائے انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے. انہوں نے ساڈا نہیں جی یعنی جدا نلائق ہوئے وہ مکر جانے میں تو بولو تو صحیح نلائق ہوئے تو نہیں جی ساڈا نہیں فلانے کا ہے وہ پوچھا تھا نہیں جی فلانے کا ہے یعنی جدا کوئی مننے نہ بھی سکتا ہے وہ کی صحیح ہو سکتا سمجھ لو بات. تو حضور کو پتہ سی وقت ایسا ہے آخر کی نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. فرمایا میں دیکھنا چاہنا میرا عاشق نماز پڑھتا ہو حالت قیام دے وچ ہوئے تے نماز وچ خیال نہ ہوئے نماز وچ میں آ جا تے میرا غلام کردا کی ہے. ایک پنجویں دلیل چوتھی پیش کرنا پہ اس بعد پھر ذوق والے پاس دوڑے چھویں دلیل پیش کرنا میرا دھیان کرنا ذرا. جس وقت میرے آقا تشریف لے آئے پر میں دیکھنا چاہنا نماز پڑھ دے جدو میں آ جا پھر کر دے کی تو ہوں تواڈے تے سوال ہے کہ جدو نماز پڑھیے کہ نگاہ کتنے رکھی گئی ہے سجدے والی جگہ کتنے بولو. نماز پڑھے کرو صحت واسطے اچھی ہوئی ہاں صحت واسطے اچھی ہوئی ہے حقیقت بات کر میڈیکل کے اعتبار ڈاکٹر پوچھ لو صحت واسطے ٹھیک ہے ایمان واسطے ٹھیک ہے عزت واسطے ٹھیک ہے آبرو واسطے ٹھیک ہے اولاد واسطے ٹھیک ہے بیوی واسطے ٹھیک ہے خاندان واسطے ٹھیک ہے. نماز پڑھتے حالت قیام تے دھیان سجدے والی تھان خیال سجدے والی تھان ان ادھر سرکار آ گئے. پتہ کیویں لگا کہ حضور آ گئے دھیان تے سجدے والی تھان دے تے سیاپا شریعت کی وائلیشن کر سکتے بولو یار حکم خدا جو ہے وہ سیاپا وہ حکومت نہیں کر سکتے نہیں کہ پھر کیتا کی دھیان سجدے والی تھان تے یار آ گیا کہ تالیاں مرنا حکم یہ ہے جب جمائی آ جائے نا جمائی میں پہلی مرتبہ تمہیں مخاطب ہاں بڑا بڑا ذوق پورا کرا گا ان شاء اللہ تعالیٰ میرا دیکھنا جمائی آ جائے جمائی حکم کی کہ اپنے کھبے ہاتھ دیا تین انگلاں اپنے منہ کے رکھو زور لگا ٹھیک ہے بولو کہ جے حالت قیامت ہو تو پھر اپنا سجا ہاتھ منہ کے رکھو
یہ حکم ہے، حکم ہے، ذہن چ بٹھا لو، لکھ بھی لو اپنے دل دے کہ عام حالت چباسی آ جائے، جمائی آ جائے تو اینج کرو تینوں غلاموں لگے کہ جی حالت قیامت رہو تو اپنا ہاتھ منہ رکھ لو، یہ حکم ہے۔ ہوں حالت قیامت کا سیابا سا صحابی حالت قیامت تو ادھر سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ ہوں جدو سرکار آئے میرا ویکنا، جدو تھی جمائی آ جائے حالت قیامت کھبا ہاتھ کٹو گے اینج کرو گے تو نیت ختم ہو جائے گی۔ نالے یہ سعودی عرب نہیں پاکستان ہے، وہ کرنے کے مسواک بھی کرنا پہ سبحان اللہ۔ جی بہتے کسی سے مہربان ہو جاتے آپ نماز پڑھتے پڑھتے نال دے بندے کہہ نہیں سکتے پھر لنگ جاتے۔ خشکی کا ماریا بندہ جہاں میری گل سے نہ وہ کوئی رسپانس ملے گا وہ بالکل مٹی کا بت رکھا ہوگا۔ جی بوتیک کے جاؤ نا باہر بندے کھلا رہے ہوتے لکڑ دے انہوں نے پینٹ کوٹ پا کے ٹائی لائی ہوئی بندے سمے نہیں آ رہے، بندے نہیں آدھا بندے نہیں ہوتے، وہ بندے ہوں نہیں بن کے بندے کھلوتے ہوں نے۔ تو جہاں بندہ بات کو سن کے رسپانس نہ ملے میں سمجھنا کہ وہ بوتیک والا صاحب ہی اندروں بندہ بندہ کوئی نہیں سمجھ دو نا۔ تو یہ وہ پیاز کسی نے ہو جان کے بڑا بڑا کچھ کل سال باہر دے دونوں اچھا چھڑے کیونکہ انہوں نے پتا ہے سعودی عرب رہنے سال کی پوچھنا بولو تو صحیح نہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ گورنمنٹ سلام نہ پیش کریے جہے سارے مولوی تے سارے جناب جنی رایا انہوں کی انہوں کی گل ہی منتی ہے کہ انہوں کی گل مانتے ہیں، ساری گل نہ سارے حکمران مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم سو کہنا جی منتے ہو کبھی ذلیل نہ ہو، کبھی ذلت و رسوائی کے گڑھے میں نہ گرے اگر یہ حضور کے عاشقوں کی بات مانتی ہو۔ لیکن بدقسمتی دنائے نہ وہ لوگ سجے کھبے بٹھائے نہیں جنہوں نے گل کرتے بھی نہیں مانتے۔ وہ نہیں سا وزیر چنگا بلا بندہ ہے، سمجھدار سیاح بندہ ہے، وزیر اپنا ہاں میاں محمد نواز شریف بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا چنگا۔ تو میں زعیم قادری کا پیغام چلایا، میں کہ انہوں آپ کو میاں صاحب تو داتا صاحب سے بڑا مانتا ہوں آج جب تم نال پایا ہے نا ایک رومال سر پہ ایک رومال موڈے دیتے خوب برداشت کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چپتے بھی نہیں سامنے آتے۔ یہ کرائے کے چٹو نے جڑا مرضی خرید لا رہے بولو تو صحیح، جہاں مرضی خرید لے ایک کلمہ پڑھ کے نبی کا وفا نہیں کی میں وفا چینر بھی نہیں کروں لگا۔ ایک سچا پاکستانی ہوں، کل دیکھ لینا بہت بڑا اسلام آباد کی تاریخ راولپنڈی کی تاریخ میں بہت بڑا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ویسے تو گورنمنٹ نے وزن کر لیا اہل سنت کا، صرف گورنمنٹ پاکستانی نہیں بلکہ تمام کائنات کی ہر شخص خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، ہر شخص کو اہل سنت کی طاقت کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی کر دوں، آپ بڑے سینسیبل آدمی ہیں، ضمن بات آ گئی۔ یہود و ہنود دہشت گردوں سے خوفزدہ نہیں کیونکہ وہ تو ان کے خود پیدا کیے ہوئے تھے، خود پیدا کیے، انہوں نے پتہ ہے ایسے جتنے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہوتے بھیجنے انہوں نے کام کر دینا اپنا۔ یہود و ہنود ان سے خائف نہیں ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے یہ تو خریدا ہوا مال ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کے بڑے بکھتے آئے جو پہلے بکتے ہیں پھر پکتے ہیں، ان کو خرید سنی یہود و ہنود مجھ سے قائم ہے، ان کو پتہ ہے یہ اس جماعت میں رہنے والا ہے جس جماعت میں خواجہ معین الدین چشتی جیسے لوگ ہیں، ایک نگاہ سے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ یہود و ہنود مجھ سے خوفزدہ ہے کہ اس جماعت میں غازی علمدین شہید جیسے لوگ ہیں، اس جماعت میں ملک ممتاز قادری جیسے لوگ ہیں، اس جماعت میں مہر علی جیسے لوگ ہیں، مہر علی جیسے لوگ ہیں، اس جماعت میں دادا حجویری جیسے لوگ ہیں، غوث اعظم جیسے لوگ ہیں، جن کی نگاہوں سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو صرف اس لیے وہاں پہ میڈیا کو نہ جانے دیا، اس لیے کہ سنیت کی طاقت کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سمجھا یہ جو ہم نے کمیٹی بنا رکھی ہے مشاورتی کونسل، انہیں سمجھے اسلام سارا انہوں نے چکیا ہے، جبکہ یہ ان کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اسلام تو دیکھنا ہو وہ رضا کے پیروکاروں کو دیکھو، سر سے لے کے پاؤں تک رضا کا غلام ہوں۔ کسی نے کی اپنے سارے اپنے بول میں بڑی بیماری پڑی ہے آج کل، ایسے نہیں مانتے احمد رضا کو، میں کہتا ہوں تھوڑے بال نہیں مانتے،
جنہوں کر دینا من عمر زادے گلا کر دیں جس نے برن صغیر اربعین حضرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس بات میں جو اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کر رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ سنی ڈاؤٹ فلنگ ہوگی اس کی بات میں جو اعلیٰ حضرت کے بارے تھوڑا سا کھسک جائے بات کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑا جائے لبوں پہ مہر سکوت لگ جائے تو سمجھو یہ آرٹیفیشل سنی ہے اصل سنی نہیں ہے اصل سنی وہ ہے جو رضا کا پیروکار ہوتا ہے یہ فرض واجب نہیں ہے یہ فرض واجب نہیں لیکن ان کی خدمات کا انکار کرنا بہت بڑا بخل ہے تو حضور نے کہا بخیل کا ٹھکانہ جہنم میں ہے جو خدمات کو نہیں سے آتا وہ بخیل ہوتا ہے اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے ہیں بات حالت پکڑ گئی دور نکل گئی تو حالت نماز اندر